ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں نے فوج سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا, اور میں انہی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں انہی سے بات کروں گا. نہیں, بات یہ ہے منصور صاحب, اگر پارلیمنٹ موجود ہے جی, اور اس پارلیمنٹ نے ایک حکومت کو بھی جنم دیا ہے, اور تو پھر بات تو اس حکومت سے ہونی چاہیے نا. تو وہ کہتے ہیں میں اس کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے, میں ان سے کیا بات کروں. نہیں, وہ تو پھر خود ہی تو اس میں تضادات آ جاتے ہیں نا. اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا. اس وجہ سے اس پاکستان کو انہوں نے بار بار بحران میں ڈالا ہے. جہاں سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے ایک رہنمائی یہ لینا چاہوں گا, گائیڈنس دیجیے گا. بھٹو صاحب کی بات ہوئی, ابھی نواز شریف صاحب کے بھی بارے میں ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد خان صاحب کے حوالے سے تو تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا ہے. کیا یہ ایشو تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایکچولی جو بھی بڑے لیڈر آتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں, چاہے بھٹو صاحب ہوں, نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نرسری سے آتے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو کریٹ کر کے ہمارے لوگوں کے سر پہ بٹھا دیتی ہے کہ جناب یہ ہے آپ کا لیڈر, ایک ان نیچرل طریقے سے وہ لیڈرز بنائے جا رہے ہیں. اور آپ تینوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی نہ کوئی ہے ریزن کہ آئے وہیں سے ہیں. درست بات ہے, لیکن اب جو پروسیس چل رہا ہوگا نا, اسی میں سے آئیں گے نا لوگ. دا پروسیس ہی کرپٹڈ ہے نا سر, میرا تو یہ کہنا ہے. اب یہ جیسا بھی ہے, اب یہ اسی میں سے ایمرج ہوتے ہیں. اچھا, ایک واقعہ تو یہ ہے نا سر, وہ اس لیے آج کی جو یہاں پہ ایک جنریشن کا میں ذرا کارڈ کھیلنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پھر ہم جو آپ سے جونیئر ہیں, ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ بھائی جب اس کی برتھ ہی خراب ہے, اس کا سیاسی طور پہ پیدا ہونا ہی جب ایک غلط طریقے سے ہے, اس کے بعد جب یہ لوگ کل کو جا کے ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, عمران خان ہو, وہ کوئی بھی ہوں, تو پھر ہم سوال کریں گے کہ بھائی آپ لوگ تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, آپ ہمیں کیا جمہوریت کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں. دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی مثالی صورتحال میں تو جا نہیں سکتے. ٹھیک, اگر آپ کھانا جو ہے وہ تو وہی آرڈر کر سکیں گے نا کسی جا کے ریسٹورینٹ میں جو مینیو میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہمیں جو چیزیں موجود ہیں انہی سے استفادہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, انہی سے راستہ نکالنا پڑے گا. یا پھر ہم اپنا شیف بدل لیں. وہ شیف بدلنا بھی اگر ہمارے بس میں نہ ہو, ہاں وہ تو نہیں ہے, دیکھا وہ تو نہیں ہے. اور پھر بار بار ہمارے یہاں ہوا کیا ہے, ہمارے یہاں تو یعنی المیہ یہ ہے, یہاں پہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر شیف کے اندر نا ایک آئی لگا دیں تو چیف بن جاتا ہے. اگر چیف سے آئی نکال دیں, آئی کون نکالے. صحیح بات. یہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو سیاستدان ہیں, جنہوں نے وقتاً فوقتاً متحد ہو کر یعنی کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں, مثلا 73 کا دستور بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد 18ویں ترمیم کی ہے, اتفاق رائے سے کی ہے نا, تو یہ اگر اکٹھے ہو جائیں اور یہ احساس کریں کہ ان کو یہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر اس پیرامیٹرز میں دستور کے ان کو آپریٹ کرنا ہے. اچھا. اور کوئی اقتدار جو ہے اس کے لیے وہ زندگی اور موت کا کھیل نہیں ہے. اچھا. اس کو کرکٹ کی طرح کھیلنا ہے. کرکٹ کی طرح کھیلنا, ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب تو اسی طرح کھیل رہے ہیں. خان صاحب ایسے نہیں کھیل رہے نا. خان صاحب تو دیکھیں, اب اگر آپ اپنے جو حریف ہیں, حریفان سیاست, ان کو تسلیم نہیں کریں گے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو اداروں کو موقع دیں گے مداخلت کا. اچھا, اب اس کے اوپر جو سائیکی ہے نا خان صاحب کے حوالے سے, جو میں جب لوگوں سے میری بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہی تو میرا وہ ٹرمپ کارڈ ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں. اگر میں انہی صوفوں کے اوپر جا کے, انہی کرسیوں میں, ان کے ساتھ والی کرسیوں میں جا کے بیٹھ گیا اور میں ان کے رنگ میں رنگ گیا, تو یہی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی تو پھر ویسے ہی ہو. تو میری یہ جو الگ شناخت ہے نا, یہی میرا ووٹر سپورٹر جو ہے میرے پیچھے صرف اس لیے کیونکہ میں کہتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. کاش ایسا ہوتا. اچھا. کاش ان کا اقتدار اس کی گواہی دیتا. وہ تو نہیں دیتا. کاش ان کی سیاست اس کی گواہی دیتی. انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے. اس کی لیٹسٹ مثال تو مولانا فضل الرحمان ہے. ارے واہ, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب, پرویز الہی صاحب تو خیر وہ تو بیعت کر لی تھی انہوں نے, ان کی پارٹی کا صدر بنا دیا, صدر بنایا پارٹی کا. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے, کون سا لفظ ہے سخت جو ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. کسی نے مذاق میں ایک بات کہی, انہوں نے کہا آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنی وہ گاڑیاں بھی بیچ دی ہیں جس میں ڈیزل بھروایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں
ان سے مفاہمت ہو سکتی ہے ہاں تو نواز شریف سے کیوں نہیں ہو سکتی, ہاں شہباز شریف سے کیوں نہیں ہو سکتی, آصف علی زرداری سے کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو شاید کوشش بھی کی تھی وہ, اگر آپ کو یاد ہو ایک ملک ریاض صاحب کی ایک مبینہ وہ آڈیو آئی تھی جس میں آج سے کئی ماہ پہلے, بلکہ سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے, جس میں ملک ریاض صاحب الیجڈلی آصف علی زرداری صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب کے بہت فون آ رہے ہیں تو بتائیں اب کیا کرنا ہے اس کا, میں کیا کہوں. تو زرداری صاحب اس کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا, اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کوشش ایک وقت ایسا تھا زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے تھے. اچھا. جب عمران خان کا حادثہ ہوا وہ الیکشن کمپین میں, وہ جو کرین سے کرین سے گرے تھے, ہاں وہ تو اسپتال میں تھے, جی ہاں. تو زرداری صاحب ان سے بات کرنا چاہتے تھے, اچھا لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ وہ ان کی کال نہیں لیں گے. اچھا. تو پھر یہ ایک چپکی ہو جائے گی نا. ہاں. تو اس وقت محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اچھا. ہاں, انہوں نے کہا بھی آپ خان صاحب سے بات کریں. اچھا. اور وہ زرداری صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کال ریسیو کریں گے تو وہ ان سے بات کرتے ہیں. تو میں نے عمران خان صاحب سے گزارش کی, دیکھیں اگر آپ کی مزاج پرسی کے لیے کوئی صاحب آپ کو پریزیڈنٹ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کال ریسیو کریں. اچھا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ریسیو کی کال اور بات ہوئی. اچھا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی ہے جب تحریک کی چل رہی تھی بحالی عدلیہ کی, اس وقت بے نظیر بھٹو اور عمران خان اور نواز شریف تینوں اکٹھے تھے. جی ہاں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کبھی بیٹھے نہیں ہیں, تو بیٹھے بھی ہیں جب انہوں نے اس کی ضرورت سمجھی ہے, ہاں. یا جب ان کی سیاست کا تقاضا ہوا ہے, یا ان کی, تو آج وہ مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا چکے ہیں. جی ہاں. تو اس لیے اگر وہ اپنی سیاست کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو پھر قومی سیاست کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ان سے میری تو ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے, اور میں نے بصد ادب ان کو بار بار عرض کیا ہے, ان سے مل کر بھی کہا ہے, اور آج بھی میری رائے یہی ہے کہ تھوڑا سا وہ لچک دکھائیں اور ایک قومی مفاہمت جو ہے وہ پیدا کریں. شامی صاحب, پیغامات دینے کی چونکہ آپ نے بات کی, اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر کیا. ہمارے پاس ایک اڑتی اڑاتی خبر آئی, ہم چاہیں گے کہ آج آپ بیٹھے ہوئے تو اس کی ذرا تصدیق کیجیے. کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا جب اقتدار چلا گیا تھا, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اور اس کے بعد ان کا جنرل باجوہ کے ساتھ ایک ایشو چل رہا تھا جس پہ انہوں نے بہت سے جلسے بھی کیے, تو کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے آپ سے رابطہ کر کے نواز شریف صاحب کے لیے کوئی پیغام بھجوایا تھا؟ نہیں, مجھے یاد نہیں. یعنی کہ آپ جا کے میاں صاحب سے کہیں کہ اس وقت ان کا بھی ایک اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے, ہمارا بھی اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ چل رہا ہے, مل کے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں. ایسی باتیں تو کرتے رہے, یعنی اس طرح کی خواہشات کا اظہار کرتے رہے, ٹھیک. لیکن کوئی جو ان کے لیڈر تھے پی ٹی آئی کے, لیکن انہوں نے واضح طور پر کوئی یہ بات نہیں کہی مجھ سے کہ آپ جا کے یہ میاں صاحب سے کہیں. اچھا. ایسا نہیں کہا. اچھا. بس یہ تجزیے میں گپ شپ میں اس ضرورت کا احساس ہوتا رہا. ہاں. لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے رابطہ کر کے یہ بات کہیں. اچھا, لیکن آپ کی اس وقت میاں صاحب سے ہوئی ملاقاتیں جب وہ لنڈن میں ہوتے تھے اس وقت؟ دیکھیے, میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی لندن میں, جب وہ یعنی میرے خیال 2 مرتبہ ہوئی اس دوران میں, اور جب وہ یعنی باجوہ صاحب کو توسیع دے چکے تھے. اچھا. اس کے بعد ہوئی. اچھا. اس سے پہلے بھی ہوئی ایک بار. اچھا. تو ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہا.